تو آئیے اب چیپٹر نمبر 3 میں یعنی کہ لاگرتھمس کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم پڑھیں گے سیکشن 3.3 ڈیفینیشن آف لاگرتھم، اور پھر ہم ایکسرسائز 3.2 کے چند سوالات حل کریں گے۔ اچھا، یہاں جو ارسطو کا قول لکھا ہے اس کے معنی سمجھنا ضروری ہیں، اور وہ لکھا ہے کہ علم وہ درخت ہے جس کی جڑیں کڑوی مگر پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو ارسطو دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ علم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو بہت محنت سے حاصل کرتے ہیں اور بہت آپ کو بعض وقت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، شاید آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایک آپ کو اس کے اندر کام کرنا پڑتا ہے، جیسے امید ہے کہ آپ بھی کر رہے ہوں گے اپنی اس میتھ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے۔ آپ کے پاس پینسل ہوگی، کاغذ ہوں گے، اس پہ لکھ رہے ہوں گے، تو وہ بہت آپ کو ایک کام کرنا پڑ رہا ہے، محنت کرنا پڑ رہی ہے، مگر اس کے بعد جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں اور کچھ سیکھ جاتے ہیں تو بڑا ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ تو یہ معنی ہیں ارسطو کے اس قول کے۔ سیکشن 3.3 ڈیفینیشن آف لاگرتھم۔ تو یہ آخر لاگرتھم ہوتے کیا ہیں؟ لاگرتھم بنیادی طور پہ کسی چیز کو جیسے آپ پاور سے دکھاتے ہیں اس کا ہی ایک طریقہ ہے، اور وہ آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ فرض کریں کہ میرے پاس ایک ایکس ایسا نمبر ہے جو کہ برابر ہے ایک کوئی بھی چیز ہے اے، اس کی پاور وائی کے برابر ہے۔ تو میرے پاس اگر میں کہوں کہ لاگ آف بیس اے، خاص بات یہ کہ لاگ آف بیس اے، اور میں کہوں کہ وہ اس نمبر کا کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ وہ چیز ہے جب میں اے کی پاور رکھوں اس نمبر کو تو میرے پاس ایکس آ جائے۔ تو جب کبھی آپ کے پاس اس شکل میں کوئی چیز لکھی ہے تو اس کو آپ اس شکل میں لکھ سکتے ہیں، اور آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح لکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نمبر کسی نمبر کے پاور کی شکل میں لکھا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو بیس ہے اس کے لاگ کے حساب سے وہ جو پاور ہے وہ رزلٹ ہے اس نمبر کا جو کہ یہ سوال حل کر کے آتی ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ جو 27 ہے وہ ہے 3 کی پاور 3 3 9 3 27 یہ۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ لاگ آف 27 کیا ہے فار بیس 3، یعنی کہ بیس 3 کا مطلب ہے کہ جو 3 کے اوپر کہ میں کون سی پاور لگاؤں کہ جواب جو ہے وہ 27 آ جائے، تو آپ کہیں گے کہ لاگ آف 27 ود بیس 3 جو ہے وہ جواب 3 ہے۔ یہاں انہوں نے کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں، وہ بھی اسی طرح کی ہیں کہ 81 برابر ہے 3 ٹو دا پاور 4، اس کا مطلب ہے کہ لاگ آف بیس 3 آف 81 از 4۔ اسی طریقے سے 10 پہ بھی انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اگر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس لاگ کا بیس جو ہے وہ 1 ہے فرض کریں، تو پھر جو ہے وہ اس کا یعنی کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ لاگ آف بیس 1 5 کا کیا ہے، یعنی کہ 1 کی میں کون سی پاور کروں کہ جواب جو ہے 5 آ جائے، تو آپ کو معلوم ہے کہ 1 کی کوئی پاور آپ ایسے نہیں کر سکتے جس کا جواب جو ہے وہ 5 آئے، کیونکہ 1 ٹائمس 1 ٹائمس 1 کتنی دفعہ بھی آپ 1 کو ملٹیپلائی کریں جواب جو ہے وہ آپ کے پاس 1 ہی آئے گا، کبھی 2 نہیں آئے گا، کوئی اور نمبر نہیں آئے گا۔ چنانچہ پاور جو کسی چیز کا لاگ فار دا بیس آف 1 کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر ہم نے ایک اور چیز اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ دا کنڈیشن اے گریٹر دین 0 انشورز دیٹ ایکس از آلویز ریئل۔ تو اگر میرے پاس جو ہے یہ جو بیس ہے یہ میرے پاس اس کی یعنی جو بیس ہے وہ اگر نیگیٹو ہو تو پھر معاملہ وہاں پر خراب ہو سکتا ہے، خاص طور سے کہ جب یہ جو ہے پاور وہ میرے پاس کوئی بٹا کی شکل میں ہو۔ اس لیے ریئل نمبر رکھنے کے لیے ہم نے یہ کہا ہے ایکس کو ریئل نمبر رکھنے کے لیے کہ یہ جو ہے اے یہ ہمیشہ ایک پازیٹیو نمبر ہے، یعنی کہ 0 سے بڑا ہے۔ پھر آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ
किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो बराबर है 1 के। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बेस के लिए चाहे एक कुछ भी हो 1 का लॉग जो है वो 0 होता है, यानी कि कोई भी बेस लूँ उसकी पावर 0 रखूँ तो जवाब जो है 1 आएगा। इसी बात को लिखा है कि द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। इसी तरीके से कोई भी आप नंबर लें उसकी पावर 1 लें तो जवाब वही नंबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को उसी की बेस से लॉग लें तो जवाब जो है 1 आएगा। और ये लिखा हुआ है द लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ इज 1। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इन्होंने कहा है कि इन सब को आप लॉगरिथम की शक्ल में लिखें। तो मसलन इस चीज़ को देखिए कि 4 टू द पावर 3 बराबर है 64 के। तो यहाँ पर बेस क्या है? बेस है 4 जिसकी कि मैं पावर कर रहा हूँ। तो जो पावर होती है वो हमेशा इक्वेशन के इस तरफ आती है। तो जवाब ये आ गया 3। और किस चीज़ की मैं किस चीज़ का मैं लॉग निकाल रहा हूँ? मैं निकाल रहा हूँ इस चीज़ का लॉग, ये यहाँ पर आता है। और ये जो चीज़ है ये आती है यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ कि टू द बेस 4। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि log of 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3। 64 का log 4 की असास के साथ 3 है, यानी 4 के ऊपर 4 की असास पे 3 की क़ुव्वत लगाऊं तो जवाब जो है वो 64 आ जाएगा। तो ये तरीका है इसको log की शक्ल में लिखने का, ये log की शक्ल में लिखने का जो आपको ये बताया गया था कि इसको लिखें। चंद और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ x with base 7 is equal to 2. Log of x with base 7 is equal to 2. तो बेस क्या है? बेस 7 है, यानी 7 जो है उसकी पावर में क्या लगाऊं? वो ये चीज़ है। तो जवाब मेरे पास जो है वो x आना चाहिए। इस तरीके से 7 टाइम्स 7 जो है 49 कर दिया। और इसी तरीके से और एग्जांपल्स भी हैं जो कि आप हल कर सकते हैं। इसमें ये जो एग्जांपल है ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर बेस उन्होंने एक नंबर ऐसा लिया है जो बहुत मुश्किल से मालूम होता है, लेकिन अगर आप हल करेंगे जो पूरा उन्होंने आपको हल करके दिखाया है तो उससे बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा और आपको ये सवाल करके मज़ा आएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ, उसके चंद सवालात हल करते हैं। तो पहला सवाल है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथम फॉर्म। तो मैं इस वाली चीज़ को देख लेता हूँ। यहाँ पर है 36 टू द पावर 3/2 बराबर है 216। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको ये बताना होगा कि बेस क्या है। तो बेस यहाँ पर वो चीज़ है जिसकी के पावर दी गई है आपको। तो बेस जो है तो आप लिखेंगे लॉग और सबसे पहले आप बेस डाल दें यहाँ 36। जो पावर है वो आपके पास जवाब है उस लॉग का, तो वो आ गया 3/2। और ये जो नंबर है ये इसका आप लॉग निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे log of 216 for the base 36 is equal to 3/2, यानी कि 36 की असास के साथ log 216 का 3/2 होगा। अब हम ये सवाल कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, यानी खोल के आप जो है वो लिखें। तो ये है log to the base 10 और 0.001 बराबर है -3 के। तो याद कीजिए कि ये जो चीज़ है ये बेस है, इसका मतलब है ये, और ये जो चीज़ है ये पावर है, तो ये यहाँ आ जाएगी, ये बराबर है 0.001 के। तो ये तरीका हो गया एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिखने का। और इसी तरीके से आप बाकी सवालात भी इसमें हल कर सकते हैं।
یہ ہم دیکھتے ہیں اس سوال یہ ہے فائنڈ دا ویلیو آف وائی ان دا فالوئنگ، اور انہوں نے ہمیں کہا ہے مثلاً یہ والا سوال کرتا ہوں کہ لاگ ٹو دا بیس اسکوائر روٹ آف 5 آف 25 وہ وائی کے برابر ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ مجھے جو بیس ہے اس کو میں لکھوں اور اس کی جو پاور ہے اس کے اوپر لکھوں، میرے پاس 25 آنا چاہیے۔ تو اگر میرے پاس اس کو میں اب آپ دیکھیے کتنی دفعہ ضرب دوں کہ جواب 25 آئے۔ اگر میں اسکوائر روٹ آف 5 کو اسکوائر کروں تو جواب آئے گا 5، اور 5 کو اسکوائر کروں دو دفعہ 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کروں جواب 25 آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکوائر روٹ آف 5 کی پاور 4 برابر ہے 25 کے، تو گویا y برابر ہے 4 کے۔ چلیں ایک اور سوال حل کرتے ہیں، فائنڈ دا ویلیو آف، یہ والا ہم سوال کرتے ہیں، تھوڑا پیچیدہ نظر آتا ہے۔ log بیس 27 آف 1/81 کیا ہوگا؟ یعنی کہ 27 کی پاور کیا کروں میں کہ جواب آئے 1/81۔ تو یہاں پر یہ بات آپ دیکھیے کہ دونوں نمبر ایسے ہیں جو کہ 3 کی پاور میں ہیں، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 3 ٹائمز 3 ٹائمز 3 27 ہوتا ہے، اور 27 ٹائمز 3 جو ہے وہ 3 ستے 21 ہوتے ہیں 81 ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں لکھوں 27 کو 3 ٹو دا پاور 3 اور پھر میں لگا دوں اس کی پاور x، تو اسی طریقے سے میں لکھ سکتا ہوں 81 کو 3 ٹو دا پاور 27 پہلے ہی 3 ٹو دا پاور 3 ہے، ایک دفعہ اور 3 تو 3 ٹو دا پاور 4 آ گیا میرے پاس۔ تو میں لکھ سکتا ہوں کہ یہاں پر آ گیا 3 ٹو دا پاور 3x، اور یہاں پر آ گیا، اس کو اگر میں اوپر لے کے جاؤں تو آپ نے پہلے کیا ہے کہ پاور مائنس ہو جائے گی، تو یہ آ گیا 3 ٹو دا پاور -4۔ یا میں اس کو نظر انداز کر دوں کہ یہ بیس کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر ایک ہی بیس ہے اور اس کی پاور ہے کوئی جو جس سے نمبر برابر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 3x برابر ہے -4 کے، اور x برابر ہے -4/3 کے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا سیکشن 3.3 ڈیفینیشن آف لاگرتھم، اور اس سیکشن کو پڑھنے کے بعد ہم نے ایکسرسائز 3.2 کے چند سوالات حل کیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا۔